میں خاص کر اپنے پاکستانی دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں پاکستان میں بہت احتیاط کے ساتھ رہیں. جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اور میری فیملی کے ساتھ ہو چکا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہر کسی کے ساتھ ہو. ایک بہت بڑا مفتی ہے پاکستان میں جس نے کمپین چلائی ہوئی ہے اگینسٹ می اور مائی ہول فیملی کہ وہ کہہ رہا تھا حکومت سے کہہ رہا تھا اپنے کہ انٹرپول کے ذریعے اس کو محمد قاری کو اور اس کی فیملی کو جو ہے وہ پاکستان میں دوبارہ لایا جائے اور ان کو سب کو ایکسیکیوٹ کیا جائے. جے ہند، آداب، سلام، پرنام، نمستے، ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم ساحل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں، سیٹنگ پہ کلک کر لے، جنرل سیٹنگ میں جائیں، تھوڑا سا نیچے آئیں، لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا، اس کو چینج کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا. ایکس مسلم حافظ قاری صاحب، علامہ صاحب بھی جڑے ہیں. حافظ صاحب بہت بہت استقبال ہے آپ کا. تھینک یو ساحل بھائی. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. کیسے ہیں آپ؟ نمستے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے ہم بھی. ساحل بھائی ایک ریکویسٹ تھی اور تھوڑی سی اپڈیٹ دینا چاہتا تھا کچھ مسئلے کے بارے میں. جی شاید آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے پاکستان میں مجھ پر 2 دفعہ 295B C 298 یہ لگی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ توہین رسالت، توہین قرآن، توہین مذہب اور توہین جو بھی ہے اسلام. یہ ساری انہوں نے مجھ پر لگائی ہیں. جی آپ نے اور بتایا تھا یہ. اور میں نے آپ کو سارے ایویڈنس بھی دکھائے تھے اسکرین پہ میرے خیال سے ادم بھائی کے ساتھ. جی جی. اور پاکستان میں وہ جس جگہ پہ میں رہتا ہوں کافی سارے جلوس، جلسے وغیرہ سارا کچھ انہوں نے نکالا. تو میری فیملی کو بہت زیادہ تھریٹس تھی اور جس کی وجہ سے میں ساری فیملی کو میں نے انڈر گراؤنڈ کیا ہوا ہے اس وقت. آج مجھے نہیں پتا تھا لیکن جو ایکسٹریمسٹ تھے جنہوں نے پہلی 295B اور C مجھ پر لگائی تھی، انہوں نے کورٹ میں درخواست دی ہوئی تھی جس کی آج ہیئرنگ تھی. تو کسی وجہ سے آج ادھر عدالت میں کچھ ڈیمونسٹریشن چل رہے تھے وکیلوں کی وجہ سے، نہیں ہو سکی. ان کو میری اس ہیئرنگ کو کل ٹمارو پر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. تو ہیئرنگ میں آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو پاکستان جانا پڑے گا؟ نہیں، ایکچولی میں پاکستان سے باہر ہوں لیکن وداؤٹ می انہوں نے مجھ سے بغیر ہی سارے ایویڈنس اپنے ایک فیبریکیٹڈ سٹوری جو ہوتی ہے وہ بنا کے سارے ایویڈنس عدالت میں جمع کروائے ہیں. اور اچھا جس کی لیکن وجہ آپ سے کے بنا وہ ہیئرنگ چلے گی کیسے؟ یہ پاکستان ہے، محمد کے نام پر کچھ بھی چلتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے. اور بنانا ریپبلک ہے نا ساؤتھ میں، یا اسلامک ریپبلک ہے تو وہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے جو انہوں نے مجھ پر توہین رسالت لگائی ہے 2 دفعہ 3 دفعہ، اگر مجھے نہیں پتا آپ نے وہ پڑھی ہے یا نہیں، اس میں سے بالکل جو وہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ میں فیس بک پر اینٹی اسلام کے بارے میں کچھ مواد جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہوں اور آدم سیکر چینل میں اس چینل پر جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہوں اور اس پر میں آدم سیکر اردو اور ساحل کی جو ہے وہ ساری ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں. تو وہ ساری اس FIR میں لکھی ہوئی ہے اور جس کے مطابق انہوں نے مجھے پھر 295B 295C اور 298 کے تحت جو ہے انہوں نے مجھ پر 2 دفعہ توہین مذہب، توہین رسالت کا مقدمہ کیا. یہ اگست میں ہوا تھا اور پھر یہ اکتوبر میں دوبارہ ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں توہین رسالت کا 295 کا مقصد یہی ہے کہ ڈیتھ ہے. تو جس وجہ سے میں اپنی فیملی کو تو بچانے میں ان کو میں نے انڈر گراؤنڈ کر دیا، لیکن وہ سارے گھروں پر انہوں نے جو ہے وہ قبضہ شبضہ کر لیا. ابھی بھی مختلف شہروں میں ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں. اور آج مجھے نہیں پتا تھا لیکن کسی لوئر نے مجھے بتایا ہے کہ آج آپ کی ہیئرنگ تھی، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن آج ایک ڈیمونسٹریشن تھا ادھر عدالت کے باہر
تو جس کی وجہ سے عدالتیں کام نہیں کر رہی تھیں، اور کل دوبارہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ہیئرنگ ہے. تو ابھی تک میرے ہاتھ میں کوئی ایسا وہ عدالت کی طرف سے کوئی لیٹر نہیں آیا، کیونکہ مجھ تک نہیں وہ پہنچ بھی نہیں سکتے. حالانکہ یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے اگر آپ بغیر کسی کے موجودگی کے آپ کسی کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں، لیکن وہ پاکستان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس پاور ہے. میں ان سے نفرت نہیں کرتا، لیکن میرا آج ادھر آنے کا مقصد یہی تھا. یار میں نے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے، میں تو ایک سیف جگہ پہ ہوں، لیکن میری فیملی اسٹل جو ہے وہ ابھی سیف جگہ پہ نہیں ہے. میں سبھی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے ایک آن لائن پٹیشن جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے اپنی فیملی کو ریسکیو کرنے کے لیے. اگر جتنے بہن بھائی یا دوست سن رہے ہیں کسی بھی کنٹری سے ہیں، تو اگر آپ وہ اس کو سائن کریں گے پٹیشن کو، تو وہ میرے لیے ہیلپ فل ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی دوست پاکستان میں رہتے ہیں وہ ضرور وی پی این یوز کریں، اور اپنا لوکیشن کسی کو نہ دیں، سیکرٹ رکھیں جب تک آپ اپنے فیتھ میں اسلام کو چھوڑ کر جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس مذہب میں بھی جاتے ہیں، جس کمیونٹی میں بھی جاتے ہیں، جب تک آپ اسٹرانگ نہیں ہو جاتے، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک کبھی بھی اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی ساری فیملی کے لیے بہت زیادہ ڈینجر ہے. اور اس کانسیکوینسز بہت ہائی ہیں. سو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کو. لنک دے دیں گے علامہ صاحب، لنک دے دو گے تو ابھی ہم لنک شیئر کر دیں گے، تو کئی سارے لوگ جو ہے وہ 4-5 ہزار ابھی آپ کا پٹیشن جو ہے وہ سائن کر دیں گے. تھینک یو. لنک میں ابھی پرائیویٹ چیٹ میں. اچھا علامہ صاحب، میں کچھ کہنا چاہوں گا. ساحل بھائی اجازت ہے کچھ اگر میں جی جی بالکل بالکل، پلیز گو ہیڈ. ساجد بھی ہمارے ساتھ جڑا ہے. ساجد ویلکم. علامہ صاحب، جی علامہ صاحب آپ دیکھیں، ہمارے ایک اور بھی جاننے والے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں 295C کے اندر جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور بڑے ینگ ہیں وہ، مطلب ان کو سزا ہو چکی ہے اور اس وقت وہ جیل میں ہیں لاہور میں. اور ہم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یورپ میں جو این جی اوز ہیں ان سے رابطہ کر کے ہم کچھ نہ کچھ ان کو پریشر ڈلوا کے کچھ کر سکیں، کیونکہ ابھی تک ان کا چلان نہیں کٹا ہے. تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو مجھ سے رابطہ کر کے اگر آپ مجھے صرف اپنی فیملی کے نام بتا سکیں، تاکہ میں وہ جو فارم ہے، ایک بیسیکلی سویڈن کی ایک آرگنائزیشن ہے، وہ یہ کام کرتی ہیں، ہیلپ کرتی ہیں. دیکھیں ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں، اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، پاسبلٹی ہو کہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ آسیہ بی بی کا معاملہ اس لیے عدالت میں اٹھا تھا کہ اس کے پیچھے سلمان تاثیر تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک پولیٹیشین تھے، اس لیے سب کے سامنے آ گیا تھا اور ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا. لیکن یو نیور نو کہ کوئی اگر ہائی لائٹ ہوتا ہے، جیسے وہ ایک لڑکے کا ہائی لائٹ ہوا، میں اس کا یہاں نام نہیں لوں گا، اور اگر آپ کا بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بات بانی جائے. دیکھیں وہ آلریڈی وہ میں ہائی لائٹ کرنا بھی چاہتا ہوں، لیکن وہ جو آرگنائزیشن ہے ان کی طرف سے وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ہائی لائٹ نہ ہو، اندر ہی اندر اس کو ختم کیا جائے. آپ سمجھ سکتے ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ جب یہ ہائی لائٹ ہوگا، ان کو پتا ہے کہ میں کس پوزیشن میں تھا، کیونکہ میں قرآن کا حافظ اور قاری، اور میں ماسک پلانٹر تھا یورپ کے لیے، اور مجھے انہوں نے اپنے مشن کے لیے بھیجا ہوا تھا. تو اس وجہ سے پھر میں نے اسلام کو چھوڑا جب میں نے سچائی کو دیکھا اور لیکن آپ اسلام صرف 298 لگی ہے نا علامہ صاحب؟ جی نہیں، مجھ پر 295B C 295A اور 298 4 دفعہ پہلی ایف آئی آر لگی ہے، اور دوسری ایف آئی آر میں دوبارہ جو ہے وہ 295B اور 295C لگی ہے. میں سمجھ گیا، صحیح ہے. اور سب فیبریکیٹرز ہو رہی ہیں. آج تک میں نے کوئی سوشل میڈیا یوز نہیں کیا، نہ ہی میں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایکس مسلم موومنٹ چلا رہا ہے پاکستان میں، اور یہ 40,000 ایکس مسلم کا لیڈر ہے جو کہ پاکستان میں ہے، اور یہ پاکستان میں مسلمانوں کو انکریج کر رہا ہے کہ پاکستان میں وہ قرآن کو جلائیں، اور یہ ہر ایک قرآن کو جلانے کا 1 لاکھ روپیہ انعام دے گا. میں کسی کو انعام کیوں دوں گا قرآن جلانے کا؟ لوگ تو خود مفت میں جلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں کیوں پھر؟ اور میں آگ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہوں گا کہ قرآن کو آگ سے جلاؤ.
ठीक है, सो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आग की, सो मैं बिल्कुल ऐसा काम वाह नहीं भाई वाह, क्या डायलॉग, क्या क्या जबरदस्त डायलॉग मारा है अल्लामा साहब ने, अल्लामा कारी साहब ने। मैं आग की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं क्यों डेफिनेटली, किसी को क्योंकि कुरान आग से जलाए, क्या बात है, लोग समझे नहीं इस आग लाइन की, को। सो मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक कुछ लोग हैं जो आग की पूजा करते हैं, उसको खुदा मानते हैं, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को, उस होली चीज़ को किसी के साथ कंपेयर नहीं करता है। यार ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ये मैंने आपके सामने वेबसाइट जो है वो पुटेशन जो है जो मैंने ऑनलाइन चला रखी है उसको सेंड किया। अगर मैं सब सुन शेयर रहे कर हैं, रहा हूँ कारी साहब, मैं शेयर करता हूँ पब्लिक में, पिटीशन अभी साइन करवा देते हैं। थैंक और यू। एक बार लेकिन दूसरा भी अलामा तुम साहब, याद मेरा रखिए। आपको मशवरा यही है कि अगर फैमिली किसी तरीके से वहाँ से मूव हो सकती है किसी सेफ साइड पे तो कर लीजिए, क्योंकि मैं सही बात आपको बताऊं तो ये पिटीशन या ये जो एनजीओ से हम राब्ता करते हैं, ये इतनी कोई इफेक्टिव इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको पता होता है कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है या उसको ओन करते हैं वो, तो वो उसको कुछ प्रेशर डाल के भी कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक आध वफद आके प्रेशर डाल देगा या कुछ इस किस्म की बात हो जाएगी। तो मेरा मशवरा आपको जो हमदर्दाना है वो यही है कि हम कोशिश ज़रूर करेंगे अपनी, लेकिन फिर भी आप अपनी फैमिली को सेफ करने की कोशिश जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। या मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ, वो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड है मेरी सारी फैमिली, लेकिन अभी वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं, तो वो इसके पीछे है कि किसी इंटरपोल के जरिए उनको ढूंढा जाए और वापस लाया जाए, जेल में डाला जाए। सो इस वजह से लेकिन इंटरपोल पाकिस्तान तो में मजहबी मामलात में इंटरफेयर नहीं करती। पाकिस्तान में कुछ लोगों पाकिस्तान में कुछ जगह पे करती है, लेकिन जो नहीं, मैंने वो जो इंटरपोल उन्होंने मजहबी मामलात में फेमस अलामा लोगों साहब ने, इंटरफेयर नहीं करती, ये कुछ और ही मामला होगा, अच्छा आप चेक कर लीजिएगा जी। ओके, इंटरपोल मजहबी क्योंकि जो मामलात में इंटरफेयर नहीं उनका करती। जो क्योंकि जो उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है, एक बहुत बड़ा मुफ्ती है पाकिस्तान में जिसने कैंपेन चलाई हुई है अगेंस्ट मी और माय होल फैमिली, और के वो कह रहा था, हुकूमत से कह रहा था, आपने जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी वीडियो भी मेरे पास है, टीवी पे भी है, कि इंटरपोल के जरिए इसको मोहम्मद कारी को और इसकी फैमिली को जो है वो पाकिस्तान में दोबारा लाया जाए और इनको सबको एक्सिक्यूट किया जाए। हाँ, वो उन्होंने So, बात इस की वजह से होगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है अलामा साहब। मैं आपको बता देता हूँ, ओके 2016 में 2018 में इन्होंने ट्विटर यूट्यूब से डाटा मांगा था एथियस का जो ओके, भी है, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था। सोशल ओह मीडिया थैंक यू, प्लेटफॉर्म से किसी को भी डाटा नहीं मिलता, तो इसलिए बेफिक्र हो जाइए। बाकी वही बात है कि फैमिली को सेफ साइड रखने की कोशिश कीजिए। या थैंक यू। ये जो पिटीशन है इसमें आपको सिर्फ अपना नाम और ईमेल और पोस्टल कोड मांगेगा, जिप कोड जो होता है वो कोई भी अपने जहाँ कहीं भी आप रहते हैं उसका, जहाँ कहीं भी दुनिया में आप रहते हैं, अब 5 नंबर का डिजिट होता है वो दे देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसका ये होगा कि वो पिटीशन जो है वो हायर हो जाएगी आपके नाम से। सो मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच साहिल भाई, आपने टाइम दिया। ये थोड़ी सी मैं खासकर अपने पाकिस्तानी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं पाकिस्तान में बहुत एहतियात के साथ रहे। जो कुछ मेरे साथ हो चुका है और मेरी फैमिली के साथ हो चुका है, वो मैं नहीं समझता कि हर किसी के साथ हो, और अपने आप को बहुत ज़्यादा महफूज रहें। उस वक्त तक अपने आप को ना एक्सपोज करें जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस की बात नहीं है अल्लामा साहब, बात यह है कि आदमी जब तक सेफ जगह पे ना पहुंच जाए, पूरी तरीके से सेफ ना हो जाए, तब तक वो कोई भी अगर यानी एक्स मुस्लिम है, एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है, तो वो ना करे, वो अपनी डिटेल्स जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करे, वरना कैसा है, थोड़ा भी हिंट अगर सामने वाले को मिल जाए तो इट कैन बी अ डिजास्टर्स थिंग फॉर यू। सो थिंक ट्वाइस बिफोर आप कोई डिसीजन लेते हैं, या अपने जज्बात को आप कंट्रोल नहीं कर पाते और लोगों को अपने ख्यालात बता देते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली व्हेन यू आर इन पाकिस्तान और इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी है, हाँ जी जी बोलिए साहिल भाई। हाँ, मैं एक पॉइंट सिर्फ रख देता हूँ, फिर आप बोलिएगा कि
अगरचे आप पाकिस्तान के बाहर है तो भी आपने केयर करना है, क्योंकि कभी ना कभी आपके हो सकता है घर वाले पाकिस्तान में हो, आपका अभी आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट है, हो सकता है आपको काम शाम के लिए जो है वो पाकिस्तान रिटर्न जाना हो, तो अगर आपकी आइडेंटिटी लीक हो जाए फिर आप पाकिस्तान नहीं जा पाओगे, है ना? तो पाकिस्तान से थैंक यू, ये बाहर बहुत निकलने के अच्छी आप बात सेफ है, हाँ ये मत सोचिएगा, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। थैंक यू साहिल भाई, यही बात आपने बहुत अच्छी बात की। देखें, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं तकरीबन 2005 में पाकिस्तान से निकला था, ठीक है, और अभी तक वो मेरी फैमिली को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अभी तक। अभी रिसेंटली मैं ज़्यादा एक्सपोज हुआ क्योंकि अपने काम की वजह से, तो मैं एक सेफ जगह पे हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान में मेरी, हालांकि मेरी फैमिली जो है वो स्टिल मुस्लिम है, ठीक है, वो उनको परेशान कर रहे हैं। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो पाकिस्तान में है, सो आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ के उधर क्या हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उस FIR की जो सेकंड FIR उसकी फोटो कापी भी मेरे पास है, मैं शेयर कर सकता हूँ अगर आपके पास टाइम है, अगर नहीं तो इट्स ओके। ये लास्ट टाइम दिखाया था क्या आपने, ये वाली जो अभी की बात नहीं कर रहे हो? हाँ नहीं, तो ये दिखा दो, दूसरी है। ये दिखा दो, और इसको इसको स्क्रीन आप शेयर। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी, थैंक यू सो मच साहिल भाई, क्योंकि हो सकता है कि ये हज़ारों लाखों लोगों को जो पाकिस्तान में हैं उनको ये देखें, ये कैसी उन्होंने फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई हुई है। हाँ जी, ठीक है, पता नहीं उर्दू अगर आप पढ़ सकते जूम हैं तो कर ये दीजिए थोड़ा। सब फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई हुई है मेरे खिलाफ। अगर आप पढ़ सकते हैं ताकि सबको पता चल सके कि क्या हो रहा है। आप मुझे पढ़ तो इसके दीजिए ना, बारे मेरे में को कोई, यहाँ बहुत जी छोटा छोटा जी, नजर आ रहा है, आप पढ़। ओके, लिखा है बहिदमत जनाब SHO साहब, थाना कच्ची वाला, जनाबी अली गुजारिश है कि साहिल इस जगह का इमाम मस्जिद है, मोरखा 25/9 को सुबह 3:47 पर मेरे फेसबुक पर मैसेंजर पर मोहम्मद रजा के नाम की ID और डिस्क्रिप्शन में टाइटल मरकज अहले सुन्नत आस्ताना आलिया नेकाबाद मुरारियां शरीफ के नाम से जो बनाई हुई है, उससे मुझे मैसेज करके मुझे कहा कि क्या आप हमारी जमात एक्स मुस्लिम में शामिल होना चाहते हैं। हम 40,000 से ज्यादा पूरे पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम, स्वीडन के बाद अब हम एक्स मुस्लिम पाकिस्तान में भी नकल कुफर, नाबाशद, शैतानी कलाम कुरान को जलाने की मुहिम शुरू कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि इस्लाम और मोहम्मद की तौहीन करना और कुरान जैसी शैतानी कलाम को जलाना और ख़त्म करना है। कोई है जो इस नेक काम में हमारा साथ दे कि इस कुरान शैतानी किताब को जलाने का 1 लाख इनाम दिया जाएगा, और बतौर सबूत जलाते हुए कुरान पाक के नुस्खों को सेंड किया। ये भी बताया कि मेरा नाम एक्स मुस्लिम हाफिज व कारी मोहम्मद रजा वल्द मोहम्मद असलम, इस मदरसे से मैंने हिफज और कारी किया है, जामिया कादरिया आलमिया नेकाबाद मुरादियां शरीफ गुजरात। मेरा एड्रेस सर्वस मोड़ मोहल्ला वलियाबाद गुजरात, व ये मेरा एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है मेरा, और उन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर भी जो है वो इस FIR में लिखा हुआ है। मेरा शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का जो है वो मेरे पास भी नहीं है, और उसका नंबर भी नहीं पता। और मैं अपनी जमात का लीडर भी हूँ, और मलऊन ने अपनी YouTube की वीडियो भी सेंड की, चैनल आदम सीकर उर्दू के नाम से है, जिसमें भी इंतहाई गलीज तरीन अल्फाज में नबी पाक की शान अक़दस ने गुस्ताखी की है, जिसका लिंक और स्क्रीन शॉट लफ्ज़ हज़ा है, और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का नाज़ेबा हाका और गलीज तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए, और हिजर अस्वद और खाना काबा शरीफ की भी नाज़ेबा खाका शेयर किया,
اور انتہائی غلیظ الفاظ میں گستاخی کی ہے، جس کا ثبوت اسکرین شاٹ کے طور پر صاف لفظ ہزا ہے۔ ملعون نے اپنے یوٹیوب چینل پر، جو کہ آدم سیکر کا انہوں نے اوپر بتایا ہوا ہے، یوٹیوب چینل پر 6 گھنٹہ 6 منٹ گھنٹہ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ ملعون نے میرے اور تمام مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ میں نے وقوع بالاگوان محمد فضاء المصطفیٰ ولد محمد، انہوں نے وہ جہاں پہ رہتے ہیں وہ قاری صاحب ہیں، انہوں نے اپنا نام دیا ہوا ہے اور گواہان کے نام دیے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے مجھ پر 200 یہ نیچے لکھا ہوا ہے جرم جو ہے 295 295B 295C رپورٹ ابتدائی ہزا بجرم مذکور مرتب ہوئی۔ سو یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ ابھی اس میں ساحل بھائی یہ ہے کہ دیکھیں، پہلے نمبر پہ تو میرا کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے، میں کوئی بھی سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا نمبر، میرے پاس کوئی بھی، حالانکہ میں نے پاکستان چھوڑے ہوئے اتنی دیر ہو گئی ہے اور میرے پاس میرا اپنا آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ نمبر نہیں ہے، اور میرے پاس ہے ہی نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لیا۔ تیسری بات، میں نے میرے پاکستان میں تقریباً 2-3 دوست ایسے ہیں جو کہ مسلم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میرا پاکستان میں پورے پاکستان میں کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے ایکسیپٹ مائی فیملی، وہ بھی ریسنٹلی ہوا ہے۔ اور میں نے کبھی کسی کو 1 لاکھ روپیہ انعام نہیں دیا کہ اگر آپ قرآن کو جلائیں گے تو میں آپ کو 1 لاکھ انعام دوں گا، یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ یوٹیوب چینل چلاتا ہے جس کا نام آدم سیکر ہے، سو یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ آپ آدم سیکر کی آواز اور میری آواز میں کافی سارا ڈیفرنس سمجھ سکتے ہیں۔ سو ڈیفینیٹلی میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ سب کو، آپ سر کے کام کو۔ سو یہ آپ کے سامنے ہے، اسکرین ہے، یہ ساری FIR لکھی ہوئی ہے، آن لائن ہے، اگر کسی کو شک ہو تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پاکستان میں ہے وہ بہت کیئرفل رہے، آپ چاہے اسلام چھوڑ کر کہیں بھی ہیں تو وہ بہت کیئرفل رہے، جب تک آپ اتنا سٹینڈ نہیں ہو سکتے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ پاکستان میں وہ سب فیبریکیٹڈ سٹوری بناتے ہیں، جس طرح انہوں نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کیونکہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے مجھے اجازت بھی نہیں ہے کہ میں ایسا کام کر سکوں۔ لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے جی حافظ قاری صاحب، افسوس کی بات ہے کہ آپ کو ایڈم کے نام پر پھنسایا جا رہا ہے، یہ بڑی غلط بات ہے، کیونکہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک الگ شخصیت ہے اور ایڈم صاحب ایک الگ شخصیت ہے، دونوں تو کئی بار ساتھ میں بیٹھ کے بھی ایک دوسرے سے بات کیے ہیں، تو آپ کو اور ایڈم صاحب کو ملانا یہ تو بالکل دھوکے بازی ہے اور پورا آپ کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ تو سیف ہے، آپ کی فیملی بھی سیف رہے، وہاں سے نکل جائے اور سکون والی زندگی آپ لوگوں کو ملے۔ تھینک یو ساحل بھائی، میں صرف آپ آ جانے کا یہی مقصد تھا کہ کل میرے خلاف جو ہے وہ پاکستان میں اس شہر میں عدالت میں وہ اس میٹر کو لانے والے ہیں، جس کا وہ یہی کہیں گے کہ اس کا سرطان سے جدا کیا جائے یا کچھ ہو جائے۔ تو میں نے جو آپ کو لنک بھیجا ہے، اگر وہ جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے، تو پلیز اس کو شیئر کریں، اس کو صرف اپنا ای میل، اپنا نام ڈالیں اور 5 فگر جو ہیں وہ اپنا زپ کوڈ ڈالیں، تو اس وجہ سے آپ کا تھوڑا سا کنٹریبیوشن جو ہے وہ میری ہول فیملی کو ریسکیو کر سکتا ہے۔ سو آئی ریئلی اپریشیٹ فار دیٹ۔ اور کوئی اگر اپنے ریئل ای میل آئی ڈی کے ساتھ اگر وہاں پہ یہ نہیں کرنا چاہتا ہے، پیٹیشن سائن نہیں کرنا چاہتا ہے، تو آپ لوگ ایک سوڈو ای میل آئی ڈی بنا لیجئے اور نام اپنا کچھ بھی XYZ جو بھی ہے، ریئل نام جیسا ہوتا ہے وہ ڈال کر آپ یہ اپنے پلیز آپ یہ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں بھی، اور یہ بہت ایک سیف پلیٹ فارم ہے جہاں سے یہ ایشو ہو رہا ہے، آپ کا ڈیٹا کبھی بھی لیک نہیں ہوگا، یہ بہت ہی سیکیور ہے، آپ اس کے بارے میں چیک بھی کر سکتے ہیں آپ سائن کرنے کے سے پہلے۔ جی
बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, Thank थैंक यू you. फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. Thank you.